السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا اسلامیات کا لیکچر ہے بیٹا وہ ہے شرک کے متعلق۔ آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 7 میں جس ٹاپک کے متعلق ڈسکس کریں گے تو وہ بیٹا ہے شرک کا۔ تو ہم سب سے پہلے جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے شرک کا معنی اور اس کے بعد اس کا مفہوم، لغوی معنی کیا ہے، شرک کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے بیٹا وہ ہے شرک کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا۔ تیسرے نمبر پر بیٹا ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہے شرک کی مذمت۔ قرآن مجید میں شرک کی نفی کس طرح کی گئی ہے، قرآن مجید میں شرک کے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر بیٹا جو چیز ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے شرک کی مذمت حدیث کی روشنی میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال، اپنے افعال اور اپنی تقریرات کے ذریعے سے شرک کو کیسے برا کہا، شرک کی نفی کیسے کی۔ اس کے بعد جو ڈسکس کا ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا شرک کی اقسام۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شرک کی جو 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے، صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے، اب صفات کے تقاضوں میں شرک کیسے ہوتا ہے، اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیں جی بیٹا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں شرک کے معنی اور مفہوم کی طرف۔ تو 3 یا 4 حروف، 1 2 3 4 حروف کو ملا کر جو لفظ بنایا جاتا ہے اس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو کیا کہتی ہیں، لغوی معنی۔ تو یہ جو 3 حرف کا مجموعہ ہے شرک، اس لفظ کا معنی کیا ہے، لغت میں اس کا معنی ہے سانجھا پن، حصے دار بنانا، ساتھی سمجھنا یا سانجھے پن کی ہے۔ اور اصطلاح میں جب لفظ شرک بولا جاتا ہے، شرک جب استعمال کیا جاتا ہے اردو لغت میں، تو اس کا جو مفہوم ہے، اصطلاحی جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں شریک ٹھہرانا، یہ کہلاتا ہے شرک۔ یعنی یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصے دار سمجھنا، یہ شرک کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ تو شرک اس کا معنی اور مفہوم ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا ہم دیکھیں گے شرک کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا۔ تو دیکھیے جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو پیدا کر کے انسانیت کا آغاز کیا تھا تو وہ انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلے انسان تو توحید کے قائل تھے، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دنیا کا جو پہلا انسان تھا وہ عقیدہ توحید کا قائل تھا، لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، جیسے جیسے انسانیت میں پھیلاؤ اور وسعت آتی گئی، ویسے ویسے ہی انسانوں کے عقائد اور نظریات تبدیل ہوتے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بعد جیسے جیسے انسانیت میں اشاعت اور پھیلاؤ بڑھتا گیا، انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، تو لوگوں نے اپنے مختلف عقائد اور نظریات بنا لیے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آبادی بڑھتی گئی اور انہوں نے جس چیز کو ہیبت ناک دیکھا، جس چیز سے وہ متاثر ہوئے، تو ان چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس طرح دنیا میں مختلف مذاہب وجود میں آئے اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو بیٹا آپ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کا پہلا انسان جو ہے وہ کس چیز کا قائل تھا، کون سے نظریے کا اور کون سے عقیدے کا قائل تھا، عقیدہ توحید کا۔ تو یہ ہے ہمارا شرک کا آغاز اور ارتقاء۔ یعنی پہلا انسان حضرت آدم، وہ تو عقیدہ توحید کا قائل تھا، لیکن جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا تو اسی طرح انسانوں کے نظریات اور عقائد بھی تبدیل ہوتے گئے۔ تو جس طرح انہوں نے کسی چیز کو ہیبت ناک دیکھا، کسی چیز سے متاثر ہوئے، کسی چیز کو ایک عبرت ناک دیکھا، تو اس کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ جیسے آگ کی پوجا شروع ہوئی، دریاؤں کے پانی کی پوجا شروع کی گئی، پتھروں کی پوجا شروع کی گئی، تو یہ مختلف شرک کی صورتیں تھیں۔ اچھا بیٹا، اب ہم دیکھیں گے شرک کی مذمت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا اگر کوئی کائنات میں گناہ ہے تو وہ کیا ہے، شرک ہے۔ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، شرک کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ تو
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں شرک کرنے کا کیا نقصان ہے؟ ایک بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذالک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا۔ اگر کسی نے بھی رائی کے برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اس کے علاوہ چاہے زمین اور آسمان کے خلا کے برابر بھی انسان کے گناہ کیوں نہ ہوں، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کرنے والے کی کسی صورت میں بھی معافی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کا قائل شخص وہی جنت میں جائے گا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنت، جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، ضرور میں ضرور جنت میں جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص توحید، رسالت، ملائکہ، کتب اور آخرت ان عقائد پر ایمان رکھتا ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید کا قائل ہے، جس کے پاس عقائد کے نظریات درست ہیں، تو وہ شخص گناہوں کی سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے بیٹا قرآن مجید میں شرک کی کیا مذمت کی گئی ہے۔ حدیث شریف دیکھیں، شرک کی مذمت حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نامہ اعمال میں رائی برابر بھی شرک پایا گیا تو اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی بہت زیادہ مذمت کی ہے۔ تو یہ بیٹا اس کی مذمت ہو گئی قرآن اور حدیث سے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شرک کی اقسام۔ شرک کی کتنے اقسام ہیں بیٹے؟ 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ شرک کی اقسام کتنی ہیں بیٹا؟ شرک کی اقسام 3 اقسام ہیں۔ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذات میں شرک، نمبر 2 صفات میں شرک، نمبر 3 صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو بیٹا یہ ہے شرک کی 3 اقسام، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں شرک پہلی قسم ہے شرک کی۔ کیسے ہوگا بیٹا؟ کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو حصے دار بنانا، کسی کو رشتہ دار سمجھنا، کسی کو اس کا ساجی بنانا، کسی کو اس کا ساتھی تصور کرنا، یہ ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا باپ ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ شرک فی ذات کہلاتا ہے، ذات میں شرک کرنا۔ جیسا کہ عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یا جیسا کہ مشرکین مکہ کا نظریہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو گویا یہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار تصور کرنا، باپ، بیٹا، بیٹی، یا کسی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی کا باپ، بیٹا، بیٹی تصور کرنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے۔ تو شرک قرآن مجید میں اس شرک کی نفی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اسی شرک کے متعلق کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو بیٹا آج جو ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، سب سے پہلے آپ نے شرک کا معنی اور مفہوم، اس کے بعد شرک کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا، اس کی متعلق آپ نے تیار رکھنا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ قرآن میں اس کی کیا مذمت ہے، حدیث میں اس کی کیا مذمت ہے، اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ 3 اقسام جو ہے ان میں سے پہلی قسم ذات میں شرک کیسے
کیسے ہوتا ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے. چلے بیٹا, تھینک یو جی.